بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، درس نمبر 1400 ہے الحمدللہ، اور سورۃ النور کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جا رہی ہے، آیت نمبر 23، 24 اور 25۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ یوم تشہد علیہم ألسنتهم وأیدیہم وأرجلهم بما كانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو یرمون، زنا کی تہمت لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامن، الغافلات، بے خبر، المومنات، مومن عورتوں پر، لعنوا، وہ ملعون ہیں، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب عظیم ہے، یوم، جس دن، تشہد، شہادت دیں گی، علیہم، ان پر، ان کے خلاف، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، ارجلہم، اور ان کے پیر، بما، ان کی بابت جو، کانوا یعملون، وہ عمل کیا کرتے تھے، یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا دے گا اللہ انہیں، دینہم، ان کا بدلہ، الحق، پورا ہی، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق، بے شک اللہ ہی حق ہے، المبین، بیان کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہیں، جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، اور ان کو سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے دن، جس دن ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اور ٹھیک بدلہ دے دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر، ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے۔ دوسری بات، ان کو سخت عذاب ہوگا۔ تیسری بات، قیامت کے دن ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ چوتھی بات، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا۔ پانچویں بات، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق، حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ بزرگان محترم، کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی ایک سزا تو دنیاوی اعتبار سے سنائی گئی کہ ایسے لوگ جو کسی پاک باز عورت پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور ان کی دوبارہ کبھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پاک باز اور برے کاموں سے بے خبر مومنہ عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے کی اخروی سزا سنائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہمارے سماج میں ایک طرف وہ بدبخت عورتیں ہوتی ہیں جن کی چال چلن بے حیائی پر مبنی ہوتی ہے، جو سماج کے لیے ایک دھبا ہوتی ہیں، جن کا مشغلہ ہی بدکاری ہوتا ہے، جو بے حیائی اور فحاشی کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کے بارے میں کوئی شخص کوئی ایسی بات کہے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ ہیں ہی ایسی عورتیں کہ اس قسم کے جملے
کہے جانے کی وہ حقدار ہیں۔ لیکن ہمارے سماج میں ایسی نیکبخت، حیادار، پاک باز، ایمان والی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو حیا کے دامن میں زندگی بسر کرتی ہیں، عفت و عصمت کی دیواروں کے سائے میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ وہ حیا کا لباس پہن کر زندگی بسر کرتی ہیں، وہ برائیوں سے اور بری باتوں سے بالکل غافل ہوتی ہیں، بدکاری اور فحاشی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ایسی پاکیزہ مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا اور ان پر بہتان باندھنا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی بدبخت قسم کا انسان ایسی پاکیزہ، باحیا، باحجاب مومنہ عورتوں پر تہمت لگائے گا تو اس کا حشر یہ ہوگا کہ اس پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوگی اور آخرت میں بھی اس پر لعنت اور پھٹکار ہے۔ اور جب ایسا بدبخت قسم کا انسان مرنے کے بعد رب ذوالجلال کے ہاں پہنچے گا تو عذاب عظیم اس کا استقبال کرے گا۔ طبرانی نے حضرت ضحاک بن مزاحم سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت بطور خاص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بطور خاص نازل ہوئی۔ طبرانی نے حضرت حکم بن قتیبہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عائشہ یہ لوگ تمہارے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی عذر میں پیش نہیں کروں گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے میرا کوئی عذر پیش کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ 15 آیتیں نازل فرمائیں جن کی تشریح ہم مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ پر تہمت لگائی گئی، جس چیز کی بھی لگائی گئی، حالانکہ مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ پھر اس سارے واقعے کی مجھے خبر ہوئی۔ اسی درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے، آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور اپنے چہرے کو پوچھا پسینے سے اور فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، آپ کا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ پاکیزہ، مومنہ اور برائی سے بے خبر عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ان تہمت لگانے والوں کے خلاف خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کاموں کی گواہی دیں گے جو یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دے گا جو ان کی باقی سزا ہوگی، اور وہ تہمت لگانے والے لوگ اس دن اس حقیقت کو جان لیں گے کہ بلا شبہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ ہی ہے وہ جو حق بات کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔